مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ سب کی خدمت میں آداب عرض کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح آج چوتھا پارٹ دیکھتے ہیں، وائس آف گاڈز سرونٹ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کا نام جو ہے وہ سب ناموں سے اعلیٰ اور پاک ہے، لہذا ہم نے دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے شروع کیا تھا رسولوں کے اعمال یعنی پروفٹس نئے عہد نامے کے مطابق، تو ہم نے پہلے باب سے شروع کیا تھا اور دیکھا تھا کہ اس میں دکھ سہنا کتنا خداوند کو جلال دینے کی بات ہے، کیونکہ اس کا جلال جو ایمان کے حساب سے پہچانا جاتا ہے، اور خوشی میں تو ہر کوئی خدا کو یاد کرتا ہے، دکھ میں اس کا جلال جو ہے یاد کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ پھر دیکھا ہم نے حکم ماننا، پھر دیکھا امید، پھر دیکھا گواہی، اور پھر میل ملاپ رکھنا۔ اور پھر دوسرے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح پہلے میں حکم ماننا، اسی طرح دوسرے پارٹ میں دیکھا حکم مان کے اکٹھے رہنا، اور اکٹھے رہنے کا کے بعد مل کر ساتھ رہنا، ایک دوسرے مل کر ساتھ رہنا، چاہے دور ہو لیکن خبر ملتی رہے۔ اور پھر دیکھا کہ ہم نے اس میں معجزے ہوئے، معجزے کے بعد بی دینی کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر نجات اور گواہی کے بارے میں بتایا گیا، عہد کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر یاد کے طور پر، کہانیوں کے طور پر کون سی سچی کہانی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، پھر کامل انسان کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر ان کے دل پر چوٹ لگی یہ بھی بتایا گیا، جو تیسرے باب میں موجود تھا، دوسرے باب میں موجود تھا۔ تیسرے باب میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے تیسرے باب میں بھی ہم شامل ہوئے، اور سب سے ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ کامل رہنا، کامل انسان ہونا، جو کہ ہم نے 36ویں باب میں پڑھا تھا کہ خداوند کو منہ سے اور دل سے ایمان رکھنا، اور مسیح جو زندگی دیتا ہے اس کو، اس پر ایمان رکھنا، اور پھر ایک ہوتا ہے لبوں سے اقرار کرنا۔ تو اس طرح وہ جو ہے کامل انسان ہوتا ہے، اور بدی سے دور رہنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں چوتھے پارٹ میں وائس آف گاڈز سرونٹ، یہ نئے عہد نامے کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں ہم ایکٹس میں ہی دیکھیں گے اس کا۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے اس کے وعدے جو بیان کیے گئے تھے پہلے، اور پھر دیکھیں گے وننس، جو خداوند کے ساتھ ایک وننس ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سیو یور سیلف فرسٹ، اپنے آپ کو پہلے حفاظت کرنا، اور پھر دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا، اور پھر باہر نکلنا اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا، اور پھر اس طرح جو ہے یہ خدا کا کلام جو ہے، پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، اور پھر انکار کرنا، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ دل سے ایمان رکھا جاتا ہے اور منہ سے اقرار کیا جاتا ہے، اور اگر اس کا الٹ کریں تو کیا بنتا ہے؟ دل سے ایمان رکھنا اور منہ سے اقرار کرنا یہ خدا کو پسند ہے، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ ظاہر ہے کہ انکار کرنا ہے۔ تو جو بھی خداوند کا انکار کرے گا وہ کامل انسان نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم نے دوسرے باب اس کی 36 آیت میں دیکھا تھا۔ اور آج ہم ان باتوں پر غور کریں گے جو ہمارے درمیان میں قابل غور ہیں، اور اس حساب سے پرومس تو ہم پہلے دیکھ چکے تھے کہ اس کے وعدے کیا تھے، وہ ہم نے دیکھا تھا ایکس چیپٹر 2 ورس 9 to 41 کہ وہ کیسے کیسے وعدے کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو وعدے پرانے عہد نامے میں کیے ہوئے تھے وہی یسوع پر پورے ہوئے، اور پھر ہم دیکھیں گے وننس جو ہے
وہ ہمیں نظر آتی ہے چیپٹر 2 ورس 42 to 47. گھر میں ضرور پڑھیے گا. اس میں وننس شامل ہوتی ہے. اس وننس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رفاقت رکھنا، جس طرح 42 میں لکھا ہوا ہے کہ اور رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. دعا کرتے ہیں خدا ان کے کلام کے لیے. آسمانی زندہ جلالی باپ، ہم تیرے نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع بخشا. چاہتے ہیں خداوند کہ آج کا کلام 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے اور ہم روز بروز تیرے قد کے اندازے کے مطابق بڑھتے جائیں. یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. تو بھائی اور بہنوں، کتاب مقدس میں سے اس کا پہلے سب سے ہم دیکھیں گے 4 باب اور پھر واپس آئیں گے 3 باب پہ، کیونکہ 4 باب انہی پرومسز کو پورا کرتا ہے جو 2 باب میں اور 9 سے 41 نشانوں اور عجیب کاموں کے کو پورا کرتا ہے. اور اسی طرح جس طرح یسوع نے کیے تھے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح، اور اسی وننس میں جو کہ 2 باب اور اس کے 42 سے 47 تک ہے. ایک ہوتا ہے بھائیو یونٹی. ہم پڑھے دیتے ہیں اس کو پہلے، پھر بعد میں ہم 4 باب پہ آئیں گے جو اس کی تصدیق کی گئی ہے. 44 سے پڑھتا ہوں میں، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 44 45 46 47. تو پڑھتا ہوں. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور جب سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق بانٹ لیا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان کے ساتھ ملا دیا کرتا تھا. اس کی تصدیق جو ہے وہ پھر دوبارہ 4 باب میں مقدس پولوس رسول نے مقدس پطرس رسول کے متعلق کی ہے، جو ہے وننس. اب وننس اور یونٹی میں فرق ہے. یونٹی ہوتی ہے چند عدد کا مل جانا، اس کو یونٹی کہتے ہیں، جو کہ آلریڈی بیان کی گئی ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے تھے اور ایک ساتھ روٹی توڑتے تھے. دیٹ از یونٹی. وننس جو ہے وہ اس سے تھوڑی بڑھ کر ہے. یونٹی میں وننس ان کے خیالوں کو، ان کی آپس میں ہاں میں ہاں ملانے کو اور نہ میں نہ ملانے کو اور بیٹھ کر ڈسکس کرنے کو، اس کو کہتے ہیں وننس، جو کہ بڑا اچھا بیان کیا ہے. یہ وننس پہلے جو ہے وہ ہمیں خود سیو کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکل کر دوسروں کو سیو کرتی ہے. تو اس کا جو مثال دی گئی ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، جو 4 باب اس کی 32 33 34 اور 35 آیات میں پڑھیں گے. تو میں انگلش میں بھی بیان کرتا چلوں. The promises what was fulfilled we have already read in chapter 2 verse 9 to 41, that wonder, miracles and all the prophecies has been fulfilled by Jesus Christ, and there was a unity in all together these people. That was in chapter 2 verse 40 to 47. We read it now in Urdu, and if you wanted to read it in English at home. Unity is a different thing and oneness is a different thing. Unity is like all people, they sit together
and whatever they want to act it, they act together. But oneness is in unity, that whatever you do also by your faith and by your thoughts, you should be one. You should say which is yes to yes and no to no. And discussion is the matter to save each other. And when you save being living together in thoughts and in flesh and in work, then you can save other. So that was I was telling in Urdu, and we are going to read now chapter 4 verse 32 to 35, and then we'll come back on chapter 3 because we wanted to continue by chapter to chapter from the book of Acts. तो पढ़ते हैं 32 से लेकर 37 तक 35 तक लिखा है, ए ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यस्सु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव पर रख देते, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था. That is the unity when they bring everything into a one place, and everything whatever they had it, जो भी उनके पास था, ये तो इकट्ठे होने की बात है कि वो इकट्ठे होते और बांटते. और फिर अब जरूरत क्या होती थी? जरूरत ये होती थी कि वो बांटने की जरूरत है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको आपस में उस चीज की कीमत लगा के उसको बांट लेते थे. यानी फर्ज किया जिसके पास 2 घर हैं, उसने अपना बेच दिया और उसकी कीमत लाके वहां रखी. अब जिसके पास घर नहीं है, जाहिर है 2 वाला जो है वो जिसके पास घर नहीं है वो एक को घर देगा, और वो इस तरह दोनों के पास 2 घर हो जाएंगे. रोटी का हिसाब भी यही है. अगर तेरे पास 1 रोटी है तो कोई भूखा तुझे मिल गया तो आधी रोटी तोड़ के उसको दे, ताकि वो भी खुराक हासिल करे और मैं भी खुराक हासिल करूं. तो ये है वननेस की बात. इसको कहते हैं वननेस की बात, जो कि एग्जैक्टली तस्दीक की गई है चैप्टर 2 में, और उसकी 47 वर्स में क्या करते थे, 46 वर्ष. और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा होकर घरों में रोटी तोड़कर और सादा दिली से खाना खाया करते थे. और यहाँ पे उसकी तस्दीक जो है वननेस की जो है वो यूनिटी के साथ वो ये है कि बांट लिया करते थे. कोई उनमें से जो गरीब नहीं रहता था. अब हमें भी ऐसा ही होना चाहिए. अगर हम खुदावंद के घर में आते हैं और चंदा दहायकी देते हैं या कुछ भी है, तो रहनुमाओं का काम यह है कि इस बाब को देखते हुए उन्हें बांटने की जरूरत है. क्यों कि जितना वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए उस हैकल के लिए, उतना वो एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें या 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें या महीने के इस्तेमाल करें, और बाकी का बचा हुआ उन कांग्रीगेशन अपनी कांग्रीगेशन में बांट दें, उनकी जरूरियात उनकी हाजात पूरी करें. क्योंकि इस तरह अगर हम नहीं करते तो खुदावंद का ये कलाम जो है वो झूठा करार दिया जाता है, और झूठा करार देने से ही हम लोग गरीब रहते हैं. ये दोनों का है कि रहनुमा और जितने भी कांग्रीगेशन के मेंबर होते हैं वो दोनों मिलकर एक दूसरे का भार उठाएं, तो फिर बात बनती है.
यहाँ ना इत्तफाकी उसी वक्त होती है जब रहनुमा अपनी मर्जी से लोगों पर बोझ डाल देते हैं, मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में लिखा हुआ है, और अपने ऊपर एक उंगली का बोझ उठाना नहीं जानते। इस तरह वो हमेशा दे में पड़े रहते हैं, और एक ना एक दिन कांग्रीगेशन दे के तंग आ जाती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह उन्हीं की हाजात जिन्होंने दिए हैं उन्हीं को वापस लौटाया जाए तो वो ज्यादा जरूरी है, बनिस्बत के ये कि खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल होता है और हम इसे इस्तेमाल करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि देने वाला कौन है। खुदावंद भी जब हमें 100% देता है तो हम उसको लौटाते हैं और फिर हमें वो और देता है। इसी तरह वही कॉन्सेप्ट अगर रहनुमाओं और कांग्रीगेशन में पाया जाता है कि जब कांग्रीगेशन रहनुमा को देती है तो रहनुमा का काम है उसे वापस भी लौटाए। इस तरह खुदावंद का कलाम खुदावंद के बंदों के पास पहुंचता है। अब यह खुदावंद के कलाम की बात कर रहा हूं, मैं कोई हिस्ट्री नहीं सुना रहा, और ये मैं हकीकियात की बात कर रहा हूं, कोई कहानी नहीं सुना रहा, क्योंकि खुदा के कलाम में कहानियां नहीं होती बल्कि ट्रुथ होता है। और ये ट्रुथ को जानने के लिए हम जो ये कदम हमने उठाया बाइबल स्टडी का, वो हमारे लिए बेहतर है, आपके लिए और मेरे लिए। और इस तरह हम क्या होते हैं, हम खुद भी सेफ होते हैं और फिर दूसरों को भी सेव करते हैं, चाहे माली हो चाहे रूहानी हो। अब हम आ जाइए कंटिन्यूस के बारे में कि हम तीसरे बाब में जो हमने बरकरार टीचिंग के रखा है उसमें देखते हैं, उसमें वैसे ही मिरेकल हुए भाई और बहनों जैसा कि जीसस ने मिरेकल किए थे। राइट, जीसस ने क्या मिरेकल किए थे कि उसने एक अंधे को देखा और उसकी आंखों पे उसने मट्टी ली, थूका और उसको पेस्ट किया और उसकी आंखें खोली और वो मुआवजा हो गया। और वो जाके उसने कहा कि जा अपने रहनुमाओं को बता और अपने दोस्तों यारों और अपने घराने को बता के खुदा ने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए। तो वो मानते नहीं थे। एग्जैक्टली मेरा मकसद यही कहने का है कि जो खुदा ने कहा है कि मैं वो तुम्हें देता हूं, अब उस पेंतिकोस्त के दिन के बाद उन्होंने वो हासिल किया। जैसे हमने दूसरे बाब में देखा कि वो जुबानें बोलने लगे और फर्क लोगों को फर्क के उनकी जुबान में उनके मतलब जाहिर होने लगे और वो आपस में एक दिल हुए और 3000 आदमियों ने उस वक्त बपतिस्मा लिया। ठीक है, जब खुदावंद ने रोटी तोड़ी थी तो उस वक्त 5000 लोगों ने वो रोटी खाई थी। अब यहाँ पे जो बपतिस्मा लेने वाले हैं वो 3000 लोग हैं, यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने और फिर इस तरह काम जारी हो गया। अब ये किस्सा आप जानते हैं ये पतरस का, कि ये किस्सा जो है वो तीसरे पूरे बाब में है, पूरे तीसरे बाब में है। ये इस तरह बयान मैं मुख्तसरन करता जाता हूं कि जब वो हैकल में दाखिल होने लगे तो उनके साथ यूहन्ना भी था। पतरस और यूहन्ना दो मिलके जाते थे और जाके खुदावंद का कलाम सुनाते थे। पतरस और यूहन्ना जब हैकल में दाखिल होने लगे तो उन्होंने एक अंधे को देखा तो उस पर गौर किया। गौर करने के बाद उन्हें कुछ महसूस हुआ कि हम उसके पास से गुजरते हैं तो वो किसी चीज की तलाश में है, कुछ मांगता है। तो पतरस रुक गया। ठीक है, अब मजे की बात है यूहन्ना ने पतरस को पहला चांस दिया क्योंकि पतरस बड़ा कहलाता है। इसी तरह मैंने जब बताया कि पौलुस रसूल ने यह खत लिखा है, यह पतरस ने नहीं लिखा, ये पौलुस रसूल अमाल बता रहा है, किसके? पतरस के बता रहा है। इसी तरह एक दूसरे की बेहतरी, जो अच्छा बेहतर काम कर सकता है, जो अच्छा जान सकता है, उसको स्टेज पर लाने की जरूरत है और उसको बताने की जरूरत है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। अब यूहन्ना उसके साथ साथ जाते हैं, लेकिन पतरस ने गौर किया और उसको जब मिला और उसने देखा कि भाई ये महसूस करता है कि मुझे कुछ दिया जाए, तो उसने उससे पूछा, जैसे जीसस ने पूछा कि तू क्या चाहता है, इसने भी ऐसे ही पूछा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा कि भाई मैं चाहता हूं
کہ تو مجھے کچھ دے. تو اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس سونا اور چاندی. یہ 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. میں سارے اگر پڑھوں گا تو ٹائم ہوگا. میں سٹوری پڑھاتا ہوں اور آج کو یسوع کے وقت کے اور شاگردوں کے وقت کے ان تینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس پر عمل کر رہے ہیں. لہذا اس نے کہا کہ سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تجھے ایک برکت ضرور دیتا ہوں. یسوع کے نام سے اٹھ، چل اور اپنی روزی کما. تو اس نے ایسے ہی کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں. اور آنکھیں کھلنے کے بعد وہ دروازے سے نکلا، اور جب وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جب وہ ٹھیک ہو گیا، جب پطرس نے اس کو ٹھیک کر دیا، تو سلیمان کی ہیکل کے باہر برآمدے میں ہی یہ واقعہ پیش ہوا. اور جب یہ پیش ہوا تو دوسرے لوگ جو دیکھے تو وہ ڈر گئے. وہ عجیب باتوں میں اور قدرت کی دیانداری کو دیکھ کر انہوں نے اس پہ تعجب کیا اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. پھر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پطرس نے ان سے کہا، بلکہ یوحنا نے بھی کہا، کیا کہا؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا، یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پینتوس پلاطیوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے انکار کیا. یہ وہی بات آتی ہے جو کامل آدمی کو ہٹانے کے لیے ہے، جو اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 36ویں آیت میں ہے. پڑھیے گا. اور اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے اس نے مصلوب کیا، تم نے مصلوب کیا، اور خدا بھی کیا اور مسیح بھی کیا، اسی کو یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کوڑے لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ فارغ ہو جائے. اور 40 کوڑے اس کے لیے تو مقرر کیے گئے تھے، تو انہی 40 کوڑوں کو لگا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے انکار کیا اور 40 کوڑوں کے بعد انہیں سولی پر چڑھایا. یہ ان کا مقصد ہے. اور آگے کہتے ہیں 15ویں آیت میں، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں، اسی کے نام سے، اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے، اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے ہو اور جانتے ہو. اس نے کہا کہ یہ حق جو ہے مجھے یسوع نے دیا ہے، اور اس حق کو میں یسوع المسیح کے نام سے استعمال کرتا ہوں تو وہ ہوتا ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دل ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم نے ایکٹ چیپٹر 4 میں پڑھا، تو پھر اس طرح معجزے شروع ہو جاتے ہیں. اور معجزوں کا یقین کرنا جو ہے وہ صرف اور صرف بے ایمان لوگوں کے لیے ہے. جب معجزے بے ایمانوں میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری طرف خداوند کی طرف آتے ہیں ہم لوگوں کے وسیلہ سے. اور ہم یہی چاہیں گے کہ جس طرح خدا آپ نے معجزے کیے اور آپ کے شاگردوں نے کیا، ہمیں بھی اتنی قوت اور طاقت دے کہ ہم اپنوں میں نہیں، اپنی محفلوں میں نہیں، بلکہ غیر قوموں میں جا کر معجزے کے طور پر خداوند کی زندگی کو اور خداوند کی بادشاہی کو بتانے والے ہوں. کیونکہ غیر قومیں معجزے چاہتی ہیں، جو یہودی نہیں جانتے وہ معجزے چاہتے ہیں، اور یونانی نشان چاہتے ہیں. لیکن خدا نے کہا کہ تمہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا ماں سوائے کس کے؟ اس بپتسمے کے جو وہ لینے والا ہے، صلیب کا نشان کے سوا اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات ہے بھائیو اور بہنوں جو کہ ہمارے درمیان ہے، اور اسے رپیٹ کرتے رہنا بہت ضروری ہے. جو 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، کہ وہ 13ویں آیت میں وہی رپیٹ ہے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور اسی نے اس کو ٹھیک کیا ہے، اور یہی ہے جو مقرر کیا گیا ہے. جس طرح ہم 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں
اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ خداوند نے جب مڈل ایج میں آئے تو مڈل ایج کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایج تھی غاروں کی، پتھروں کی، پھر سونے کی، پھر سلور کی، پھر برانز کی، اور اب مڈل ایج ہے، سب کچھ ملا جلا۔ تو اس میں کہ ضرور ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی ایسے واقع ہوں، لیکن ہم اس دروازے کو کھولیں جو خداوند بند کر دیتا ہے، اور جو کھولتا ہے اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جو بند کر دیتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں اسی کے بارے میں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس کا صرف ہم ایمان رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے معجزے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم ایمان کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنوں میں معجزے ظاہر کرنا بھائیو، پھر میں کہوں گا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ یسوع نے کیا ہے۔ یسوع کے ماننے والوں میں اگر معجزے ہوتے ہیں تو وہ جلال سارے کا سارا جس پہ معجزے ہوئے ہیں اور جس نے معجزہ کیا ہے وہ جلال اسی کو دیتے ہیں جو یسوع ہے۔ لیکن معجزے باہر ہوتے ہیں تو ان میں جو باہر ہونے والے لوگوں میں وہ مسیح میں شامل ہونا ان کا ضروری ہے، اور ان معجزوں سے آپ جانتے ہیں کہ لوگ بلکہ آپ کی جان نہیں بلکہ آپ کے جان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میں پھر دوبارہ کہوں گا جو کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ منہ سے جس طرح اقرار کیا جاتا ہے اور دل سے ایمان رکھا جاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم منہ سے یسوع کا اقرار کریں اور پھر غیر قوموں میں دل سے ایمان رکھتے ہوئے اس سے حاصل کریں جو دینے میں قادر ہے۔ اور اگر ہم الٹ کریں گے تو جتنا بھی ہم کرتے رہیں تو اس کا وہ انکار ہی ہوگا نہ کہ اقرار ہوگا۔ تو اس طرح ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی 4 باب تک جو ہے وہ مکمل کیا ہے، جس کا میں آخری جو ہے وہ دلیری کی بات بتاتا ہوں کہ غیر قوموں میں جو دلیری ہے وہ بھی خداوند ہی دیتا ہے۔ اگر ہم غیر قوموں کو برا کہہ کے ان کو اپنے آپ کو دلیر بناتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہم اچھا کر کے دلیر بناتے ہیں تو خدا کے نام سے دلیر بناتے ہیں تو that could be possible that we can do something for God and we are doing it، تو اس میں وہ ہم کو بچاتا ہے۔ تو وہ دلیری کس قسم کی چاہیے؟ وہ سچائی کو ظاہر کر کے چاہیے۔ وہ دلیری وہ نہیں چاہیے جو کسی کو کنڈیم کر کے یا کسی کو کسی کے خلاف بات کر کے یا کسی کو دکھ دے کے یا چوری کر کے یا ڈاکہ مار کے، وہ نہیں۔ اب دلیری دیکھیں 13 آیت میں جب لکھا ہے، جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور نا واقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ تو پھر پہچان پیدا ہوتی ہے کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ تو اس طرح یسوع نے بھی وہی کیا، انہوں نے دیکھا کہ یسوع نے بھی وہی کیا تھا، اب یہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ یسوع کے ساتھ تھے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی واجب ہے کہ جب ہمیں وہ دیکھیں گے، اب یسوع تو ان کے سامنے ظاہری نہیں ہے، رسولوں کے ساتھ ظاہری تھا، اور اب ہم رسولوں کے ساتھ ظاہری طور پر نہیں ہے، اس ایمان پر، اس کلام پر ہیں۔ تو اس طرح جو غیر قومیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کر تعجب کریں گے اور پہچان دیں گے کہ ہاں انہوں نے پروفٹس کا کلام پڑھا ہے، سنا ہے اور جانا ہے، یسوع کا کلام سنا ہے، پڑھا ہے اور جانا ہے۔ یہ یسوع کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
اور آپ کو کثرت سے زندگی کی برکتیں عطا فرمائے. آمین.